अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखिल सिद्क़ीन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ीन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। सैयदा सीमा। साथियों, हमारा आज सबक नंबर 2 का आगाज़ हो रहा है। उम्मीद है पिछले सबक में जो हमने पढ़े छोटे छोटे पोर्शंस में पढ़ाया वो आपकी समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम सूरह फातिहा शुरू करेंगे, मगर उससे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को देखेंगे। इस सबक में हम 12 नए अल्फाज सीखेंगे जो बहुत आसान होंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें से अल्फाज ज़्यादातर हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में भी आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्मिया कहते हैं और इसको लफ्ज़ों को तोड़ कर देखते हैं तो बिस्मी बा और इस्म था ये, मगर अलिफ हटा दिया गया क्योंकि इसमें इसमी पढ़ने में मुश्किल था, तो ये बिस्मी हो गया। इसका मतलब है नाम से। फिर उसके बाद है अल्लाह, तो ये हो गया अल्लाह के, बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम से। अर्रहमान जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम रहम करने वाला है। इस जुमले में कोई भी फ़ेल इस्तेमाल नहीं हुआ। हमने आपको बताया था कि फ़ेल ज़माने के साथ होता है, यानी या तो बात माजी की होती है या हाल की या फिर मुस्तक़बिल की। जब कोई फ़ेल लग जाता है तो उसमें तब्दीली की गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन इसमें आपको कहीं फ़ेल नज़र नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ये सारे इस्म हैं। जब सब इस्म हो और कोई हर्फ भी साथ हो मगर फ़ेल ना हो तो ऐसी जुमले को हम पॉलिसी स्टेटमेंट कहते हैं। यानी अल्लाह ताला ने इसमें ये बताया कि अल्लाह ताला हमेशा से रहमान है, हमेशा से रहीम है और हमेशा रहमान रहेगा और हमेशा रहीम भी रहेगा। यानी अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो इसको हम पॉलिसी स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब ये किसी मुल्क की पॉलिसी नहीं है जो लम्हा मलम्हा तब्दील होती जाए। ये अल्लाह ताला का बयान है जो कभी तब्दील नहीं होगा। सूरह फातिहा कुरान की पहली मुकम्मल सूरत है। तआवुज़ और फातिहा के अल्फाज यानी इसमें बिस्मिल्लाह भी शामिल है। ये अल्फाज कुरान पाक में 9000 बार आए हैं। बा और इस्म को मिलाया तो बना बिस्म। इसका मतलब है अल्लाह के नाम से। इस्म के साथ अल्लाह लगा दिया, बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम से। इस्म वाहिद है और इसकी जमा है अस्मा। अर्रहमान, अर्रहमान का मतलब है बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। ऐसे अल्फाज में बहुत ज़्यादा जोश का इज़हार होता है, बहुत ज़्यादा जज्बे का इज़हार होता है। जैसे ग़ज़बान है, गैन गौद बा अलिफ नून, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला। माफ़ कीजिएगा। और रहमान बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, पुरजोश रहमत करने वाला, यानी उसकी रहमत में जोश है, मोहब्बत है। और रहीम रहम करने वाला। ऐसे अल्फाज जो इसको जैसे आप कुरान में कहें ना या मद्दा के साथ आते रहीम करीम, तो इन अल्फाज में तसलसल होता है कि मुसलसल, ये कंटिन्यूटी है इसके अंदर, मुसलसल रहम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी वक्त आप पर रहम ना किया जा रहा हो। बाज़ औक़ात हम किसी परेशानी में होते हैं तो उसमें भी यकीनन अल्लाह ताला हमारे लिए रहम का जज्बा रखते हुए हमें किसी बड़ी परेशानी से बचा रहा होता है। अब जैसे लफ्ज़ है जमील, तो जमील का मतलब
ہے کہ خوبصورت، تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی خوبصورت اچانک سے ہو جائے، وہ ہمیشہ سے خوبصورت ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ تو کل بڑا بدصورت تھا اور آج خوبصورت ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کریم، بہت اچھے اخلاق والا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بدخلق تھا اور اچانک سے اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو گئے، یعنی وہ شروع سے ہی ایسا ہوتا ہے۔ جس ہم عام بندوں کی بات کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات انسان کو دی ہیں نا، تو ان صفات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو انسان اگر اچھے اخلاق کا ہوتا ہے تو وہ آپ کو شروع سے نظر آ جاتا ہے۔ وہ اردو کی ایک مثال دیتے ہیں، پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں، تو یہ پوت کے پاؤں ہیں جو نظر آ جاتے ہیں۔ اب آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ اللہ پاک کے لیے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا اس میں کہ الرحمن و رحیم، بیچ میں واو نہیں ڈالا کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، نہیں، بلکہ رحمان اور رحیم کو ایک ساتھ لائے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو رحمت ہے، رحمانیت ہے، جو رحمت ہے، وہ انتہائی جوش اور جذبے کے ساتھ ہم پر مسلسل جاری و ساری ہے۔ اس کے لیے ہم اپنی اگر ذات کو ہی دیکھیں تو جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم بالکل ایک گوشت کے لوتھڑے کی مانند ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتا ہے کہ ہمیں ماں جیسی عظیم ہستی سے نوازتا ہے، جو ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھتی ہے اور ہماری موومنٹ سے، ہماری حرکات و سکنات سے جان لیتی ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہمیں دودھ چاہیے یا ہم نے کوئی گندگی کر دی ہے یا ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم کوئی بیماری میں ہیں، تو ہماری ماں ہم پر ہماری دیکھ بھال کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی رحمت ہے۔ اس طرح اس کو آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی بارش ہے وہ انسانوں پر مسلسل جاری و ساری ہے۔ جب ہم اور بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بہن بھائی ملتے ہیں، رشتہ داروں کی محبت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اساتذہ ملتے ہیں، کلاس فیلوز ملتے ہیں، تو ہمارے لیے دنیا میں آسانیاں بھی آتی ہیں، اور آسانیاں زیادہ آتی ہیں اور مشکلات بھی آتی ہیں، مگر وہ عموماً ہماری اپنی احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے ہی آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم پر بہت مہربان ہے۔ اب اس کو ہم زندگی میں کیسے لے کر آئیں؟ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور ہماری ہر ضرورت کا بہت محبت سے خیال رکھتا ہے۔ اس نے ہمیں بہترین حالت میں پیدا کیا، الحمدللہ۔ اس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پیر دیے، اور اگر کسی کے پاس کوئی ایک نعمت نہیں ہے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بھی بہت کچھ دیا، اور اس کو اس آزمائش کے بدلے جنت کا وعدہ بھی کر لیا۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیں کہ رحمان الرحیم آپ کے ساتھ ہے اور وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا چھوڑ دے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ نہ دے، اور ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ پوری کائنات اس نے ہمارے لیے ہی بنائی ہے اور ہمیں اس میں آزمائش کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھا کر ہماری ذمہ داری دی ہے کہ ہم اس کو کس طرح برتتے ہیں، اس دنیا میں کیسے رہتے ہیں، اس دنیا میں کیسے جیتے ہیں۔ بسم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے، ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا۔ خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہ بھولیں اور اس سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، اس میں ہماری بھلائی بھی ہے، اور اپنا ماضی بھی کبھی نہ بھولیں۔ آپ کیا تھے اور آپ کیا ہو گئے؟ آپ ایک گوشت کا لوتھڑا تھے اور آپ آج ایک کامیاب انسان ہیں۔ آپ اپنے سارے ذاتی کام خود کرتے ہیں، اور آپ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، تو آپ آکسیجن کے لیے جائیں تو لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن
آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ ہضم کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایک چھت ہے اور آپ کو ڈیلی بیسس پہ تینوں ٹائم کھانا مل رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ پھر آپ کے پاس والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کی بیوی بچے ہیں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں۔ اس سے عادت ڈالیے کہ اچھا گمان رکھیں، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی میں سکون، اطمینان، خوشی اور کامیابی ملے گی، اور صحت بھی آپ کی اچھی ہوگی، لوگوں سے بہتر تعلقات ہوں گے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملیں گے سورہ فاتحہ کی آیت کے ساتھ۔ السلام علیکم۔